بہت مسائل حل ہو جائیں گے. ہمارے گلے ہیں اتنا بڑا ثانیہ آیا, نہ وزیر اعلیٰ نہ آیا, نہ گورنر آیا, نہ کوئی حکومتی نمائندہ آیا, نہ کوئی وفاق سے آیا, بلکہ الٹا ہمیں ایک بیان بھیج دیا گیا کہ وزیر اعظم نے بیان دیے کہ ہم مذمت کرتے ہیں اور جو ہوئے برا ہوا ہے, لہٰذا ریاست سے ہمارے گلے ہیں اور یہ ریاست ٹٹو سے بھی ہمارے گلے ہیں, کیونکہ ان کے ڈر کے ہمارے کوئی ہمارے ساتھ گلے بھی نہیں مل پا رہا. لہٰذا وہ گلے تو رہیں گے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ حق پہ کیا ہے اور باطن پہ کیا ہے. انشاءاللہ حق کے لیے ان سے کوئی امید نہ رکھتے ہوئے انشاءاللہ پختون قوم کو یا پختونخوا پہ جتنے بھی اقوام رہ رہے ہیں ان کو اپنے ساتھ اکٹھا کر کے آگے بڑھیں گے. میں آپ کا مشکور ہوں, بالخصوص مولانا خان زیب کے بھائی کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے آ کے اس اجلاس میں شرکت کی اور ہمیں مشورے دیے. آپ کے کوئی سوال ہو تو میں لینے کو تیار ہوں. آپ نے بالکل اپنا جو دشمن ہے اس کو نامزد کر دیا ہے کہ وہ ریاست ہے, ڈیتھ اسکواڈ ہے. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ آپ لوگ کسی تحقیقات کے نتیجے میں آپ لوگوں نے اپنی کوئی تحقیقات کی ہے؟ ظاہر سی بات ہے جی, ہم ادھر زندگی گزارتے ہیں اور یہ کوئی وہ تو نہیں ہے, خلائی مخلوق تو نہیں ہے نا کہ کوئی خلائی مخلوق آیا اور نہ دیکھ, وہ اس کو سب نے دیکھ لیا. انشاءاللہ 2-3 دن میں شاید ہم ان تک بھی پہنچ جائیں جنہوں نے مارا ہے, لیکن یہ کام ریاست کا ہے, ریاست کو فوراً کرنا چاہیے. سر آپ جے آئی ٹی کی سفارش کر رہے ہیں, کافی جے آئی ٹی بنی ہوئی ہیں, ان کی اب تک تحقیقات سامنے نہیں آ سکی. ایک اور جے آئی ٹی بس اس بات سے خاموشی ہوگی یا پھر اس پہ قیمت درآمد بھی کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں, میں نے جی آئی ٹی میں ریکویسٹ یہ کی ہے کہ جو گھرانہ ہے افیکٹڈ یا ڈیسیزڈ گھرانہ ہے اس کا ایک ممبر ضرور لیا جائے. یہ اسی لیے میں نے لیا ہے کہ یہ جی آئی ٹی کوئی عام جی آئی ٹی نہ ہو, یہ کوئی نتیجے میں پہنچے. اور میرے خیال میں ریاست تھوڑی کوشش کرے تو پہنچ سکتے ہیں. بھائی واقعے کے اوپر اگر سی سی ٹی وی کیمرہ ہے تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ کھلے عام لوگ ہیں, نہ منہ چھپے ہوئے, نہ داڑیاں تھی, نہ پگڑیاں تھی, بالکل بہترین جس طرح ہوتے ہیں وہی لوگ تھے. تو لہٰذا میرے خیال میں اس کو اگر ریاست چاہے تو بہت جلدی پکڑ سکتے ہیں. دیکھیں یہ عوامی نیشنل پارٹی پہ یہ حملے ہوتے رہتے ہیں ہر طرف سے. کسی کو بولا جاتا ہے کہ پارٹی چھوڑ دیتے تو پرامن زندگی گزارتے ہیں, نہیں چھوڑتے پارٹی کو, نظریے کو, گھرانے کو, علاقے کو, تو ان کے ساتھ یہ کر دیا جاتا ہے. لہٰذا یہ عوامی نیشنل پارٹی کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. ہماری پارٹی کے توڑنے کی کوشش 1937 سے شروع ہے اور 2025 پہ ہم پہنچ گئے, اور ہر بندے کی یہ کوشش اور یہ خواہش اور یہ ارمان ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کو ختم کریں گے. لیکن انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا, کوئی مسئلہ نہیں. ولی خان بابا نے ایک دفعہ کہا تھا ریل گاڑی چلنی چاہیے, لوگ اتریں گے چڑھیں گے, اتریں گے چڑھیں گے. اور الحمدللہ جو ہمارے نظریاتی لوگ ہیں, جو اس گھر کو گھر سمجھتے ہیں, ساتھی کی بات نہیں کریں گے, جو نظریاتی ہیں, وہ الحمدللہ ایسے چٹان کی طرح کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اعتماد یا اعتبار کا مثال ہے تو وہ حاجی غلام احمد بلور صاحب. جمال خان قدم وایي د دې واقعې نه پس په ریاست یا ادارې به د ځینې تحقیقات وکړي, خلک به ونیسي او بیا به لکه بیان جاري شي چې یاره دا د هغې په قتل کې ملوث نو ستاسو لکه د جې آی ټي له لارې څه قسمه تسلي غواړئ؟ اب روایتي طور موږ په هره واقعه کې کتلي دي ګرفتاریانې وشي او بیا په هغې وایي چې من خپل قاتلان غواړو, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے, ہمیں اپنے قاتل چاہیے. وہ 7 بندے جو 3 موٹر سائیکل پہ آئے ہیں, ہمیں وہ 7 بندے چاہیے, ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. وہ 7 بندے ہمیں اور اس قوم کو سامنے لائے جائیں, اور ان سے پھر یہ وضاحت بھی ہو کہ یہ جو ہماری ریاست, جو دیکھیں بڑے مزے کی بات ہے, طالب کہہ رہے میں نے نہیں مارا, داعش والا بار بار چیخ رہے کہ میں نے نہیں مارا, لیکن دفاعی ادارے کے اکاؤنٹس بار بار شیئر کر رہے ہیں کہ اس کو طالب نے مارا ہے, اس کو. دفاعی ادارے کے اکاؤنٹس, کور کمانڈر کا اکاؤنٹ, باجوڑ کے دفاعی اکاؤنٹ,
وہ بار بار کیوں اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ اس داعش کے یا ان چیزوں کو دہشت گردوں کے اکاؤنٹس کو پروموٹ کرتے ہیں ریاست کے، نہیں کیا کرتے ہیں؟ تو ابھی ہمیں دیکھیں یہ اشارے کہ باقاعدہ دفاعی ادارے کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں وہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ داعش نے مارا اور داعش کہہ رہے کہ نہیں مارا. لہٰذا چیزیں کھلی ہیں. اب وہ کھلی چیزیں جو ہیں وہ اس قوم کے سامنے پیش ہونی چاہیے، نہیں تو ایسا نہیں رہ سکتا. قوم پر لاکھوں کی تعداد میں اور ڈیتھ سکواڈ شاید ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے. تو اگر خدا نہ خواستہ آپ اس جگہ پہ پہنچتے ہیں کہ اگر آپ قوم کو یہ تسلی نہیں دے سکتے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، تو پھر قوم کیا کرے گا؟ بندوق اٹھائے گا. قوم کیا کرے گا؟ قوم کیا کرے گا؟ طالب سے لڑے گا، داڑھی والے سے لڑے گا، بال والوں سے لڑے گا. اپنی حفاظت تو کرے گا. اور دوسری طرف اسلحہ نہیں چھوڑتے، قوم سے اسلحہ وہ لوگ چھین لیتے ہیں. تیسری طرف ہمارے لوگوں سے ان حالات میں سیکیورٹی واپس کی جاتی ہے. پچھلے میرے خیال میں مہینہ پہلے میرے دیر اور باجوڑ اور اس علاقے کے لوگوں سے دو ایف سی کے بندے دیے تھے، سوات والوں سے دو ایف سی کے بندے دیے تھے. ان حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہم قوم کی وکالت کر رہے ہیں، اور ان حالات میں جو سیکیورٹی ہمیں دی گئی تھی وہ بھی واپس ہو رہی ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے. تاثر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ میڈیا والے ہیں. ہم تو آئین اور قانون کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم تو پھر بھی آئینی بات کر رہے ہیں، قانونی بات کر رہے ہیں. ہماری باتیں سن لیں، نہیں تو پیچھے پوری قوم جو بیٹھی ہے وہ آئین کی بات نہیں کرتی، وہ قانون کی بات نہیں کر رہی. وہ پشتوں میں پیغور بولتے ہیں نا، وہ آج بھی شاید مجھے پیغور دیں گے کہ آپ نے اعلان جنگ کیوں نہیں کیا، لیکن وہ میرا نظریہ نہیں. لہٰذا میں آج بھی کہتا ہوں ریاست اٹھ جائے. اگر ہماری جمہوری لوگوں کی، آئینی لوگوں کی بات نہیں مانو گے تو پیچھے غیر آئینی اور غیر جمہوری لوگ بہت بیٹھے ہیں، پھر کنٹرول نہیں ہوگا. اس وقت یہ پورے مقام ہے، اس سے پہلے کوئی جنگ کے ہمیں سرال موصول ہوئی تھی، اس کو خانزیب سے کوئی اس طرح اس کے کوئی واقعہ سنائے تھے گھر والوں کے سامنے کہ کسی نے جنگ کی. دیکھیں یہ ہماری نارمل ہے یار. یہ ادھر جتنے بیٹھے ہیں سب سے پوچھو، اکیلے اکیلے میں آپ کو بتا دے گا. تو ہم سب کے لیے ہمارے لیے یہ چیزیں نارم ہے. اور یہی نارم مولانا خانزیب کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ یا عوامی نیشنل پارٹی چھوڑ دو. اگر عوامی نیشنل پارٹی نہیں چھوڑ سکتے تو پھر باجوڑ چھوڑ کے چلے جاؤ. اگر دونوں کام نہیں کرو گے تو ہم یہ کریں گے. تو بھئی ہم لوگوں کے لیے میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم تو ایسے پوزیشن میں بیٹھے ہیں کہ ایمان پہ کھڑے ہو. وہ دھمکی ملیٹنٹس کی طرف سے آئی تھی یا کسی اور؟ ایک ہی چیز ہے میرے خیال میں، گدھے کا ایک کان ہو یا دوسرا کان ہو، فرق نہیں ہے. اچھا، اس وقت پوری خیبر پختونخوا میں ایک وزیرستان سے لے کے باجوڑ تک لوگ امن پاسون کر رہے ہیں، یہی کہ ہمیں امن چاہیے، ہمیں جو ہے نا وہ یہ بدامنی ہے. تو ایسے میں یہ جو ابھی مولانا خانزیب صاحب شہید ہوئے تو یہ بھی پاسون کے لیے کام کر رہے تھے. تو آپ لوگ مطلب یہ موقع نہیں ہے کہ مطلب پراونس وائڈ جو ہے نا ایک ایسا پاسون ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ. آپ نے تو میرا اپنے پریس کانفرنس سن لیا. انشاءاللہ ہمارے پلان ہیں. اب آج سے ہم سارے پلان نہیں بتا سکتے، لیکن انشاءاللہ امن کے لیے، 18th امینڈمنٹ کے لیے، صوبائی خود مختاری کے لیے، وسائل کے لیے، انشاءاللہ یکجہتی کے لیے، پختونوں کے اتفاق کے لیے ہم ہر قسم کا قدم اٹھائیں گے. اور ہم ہر قسم کے صوبائی ہے کسی بکلے کی وہ مرکزی بکلے کی فوراً انشاءاللہ ڈیٹ سر بتا ڈیٹس راشی بہت جلد آپ کو ڈیٹس آ جائیں گے کہ انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے یہ مسائل حل نہیں ہوتے تو پھر ہم انشاءاللہ انٹرنیشنل فورمز پہ بھی جائیں گے. ہم تمام تر جو ممالک یہاں پہ سفارت خانے رکھتے ہیں، FATF، UN، جہاں بھی ہم جا سکتے ہیں ہم اپنا مقدمہ لے کے وہاں پہ جائیں گے. خان صاحب، اس وقت جو ہے خیبر پختونخوا میں سیاسی ہلچل بھی ہے. مخصوص ملکوں کے فیصلے کے بعد جو ہے حکومت کے خاتمے کے حوالے سے دیگر آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا سٹانس تو یہ ہے کہ یہ جو غلام حکومت ہے یہ کوئی حق نہیں رکھتا پختونوں پہ حکمرانی کرنے کا. تھینک یو.